السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہماری زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلے بھی گیا۔ ہم کچھ ہی دن پہلے اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، سوچیں گے، تو ایسا لگا کہ بھئی ہم انتظار ہی کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ آ بھی گیا اور چلے بھی گیا۔ تو ہر مسلمان اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت بھی کیا، نیکیوں میں بھی آگے بڑھا، مسجدیں آباد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے کر لیے، اور راتوں کا قیام بھی کیا، نفل نمازیں پڑھی، اور تہجد کی نماز بھی پڑھے، فرض نماز 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ پڑھے، پھر اسی طرح رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لیے، اور جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کر لیے۔ لیکن جیسے ہی عید ختم ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول پورا بدل گیا۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی، عید کی نماز پڑھتے ہی ماحول پورا بدل گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسجدیں پھر ویران نظر آتی ہیں، اور قرآن غلافوں میں لپیٹ کے ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہیں ہم اللہ کی عبادت کے بجائے رمضان کی عبادت تو نہیں کر رہے تھے۔ یعنی رمضان کی عبادت الگ چیز ہے، اللہ کی عبادت الگ چیز ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سال کے 12 مہینے کرنا تھا۔ رمضان کے صرف 1 مہینے میں ہم لوگ اگر عبادت کر لیے، پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیے، تو اس کا مطلب صرف 1 مہینے کی عبادت کر لیے، رمضان کی عبادت کر لیے، اللہ کی عبادت تو نہیں کرے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تو رمضان میں بھی اللہ ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ ہے، رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد جو باقی 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہمارا ماحول ایسا ہی نظر آتا ہے، رمضان میں پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ سال بھر وہ پہلی صف میں جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ پہلی رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے ہی پورے لوگ مسجد کو بھر کے رکھ دیے، اب ان کے لیے پہلی صف ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر پورے مصلی غائب نظر آتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے جو پہلی صف میں 4-5 لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں انہی لوگوں کی پھر فجر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ حالت ہے مسجدوں کی۔ قرآن پڑھنے والے بھی رمضان میں بڑے زور و شور سے ایک دوسرے کو بولتے ہوئے، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے، تم کتنے قرآن پڑھے، ہم کتنے قرآن پڑھے، ہمارے اتنے مکمل ہو گئے پارے، تمہارے اتنے مکمل ہو گئے۔ دکانوں میں بھی، اسکول میں بھی، ہر جگہ سب نماز قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور جیسے ہی رمضان مکمل ہو گیا قرآن کو غلافوں میں باندھ دیے، پھر الماریوں کے اوپر سجا کے رکھ دیے۔ تو یہ اصل میں غلط ہے۔ یہ اصل میں رمضان کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایسے غلطیاں ہو رہی ہے۔ رمضان کو بھی ایک رسمی طور پر عبادت کر لیے اور رمضان کے مہینے کو گزار دیے، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے اکثر مسلمانوں کے ساتھ۔ تو بہرحال اب رمضان تو گزر گیا،
اور اللہ کا فضل تھا کہ ہم لوگ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا، ہم اس رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر لی، لیکن پتہ نہیں اگلا سال آنے تک زندہ رہیں گے، پھر اگلا سال ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا۔ لیکن رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ رمضان تو گزر گیا، تو رمضان کے بعد اب کرنے والے اعمال میں وہ کون کون سے اعمال ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اب رمضان گزر گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے ایک مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان میں عبادت کرنے کا موقع دیا، اور وہ موقع بھی کیسا دیا؟ دیکھیے شکر گزاری کیسے کریں گے۔ ایک تو جن کو رمضان نصیب ہوا اس پر شکر گزاری، ورنہ اگر رمضان سے پہلے ہی مر جاتے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو نہیں پا سکے، ہمارے ساتھ مل کے عبادتیں نہیں کر سکے، اور اپنی توبہ نہیں کروا لے سکے، اپنے نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے کر ہمیں زندہ رکھ کر ایک رمضان کا مہینہ پھر سے ہم کو دیا، تو اس پر ہمیں رمضان کے ملنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت دیا، ایک بہت بڑا موقع تھا جو نیکیاں کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک موقع دیا۔ تو زندہ رہنا، اس رمضان کے مہینے کو پانا ایک بہت بڑی نعمت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات شکر گزاری کی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چین اور سکون اور امن اور شانتی کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو گزارنے کا موقع دیا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو تو پا لیے، لیکن سکون کے ساتھ ان کا رمضان نہیں گزرا۔ کئی لوگ ہیں جو کہ خاص طور سے فلسطین اور غزہ کے ہم لوگ بار بار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی رمضان آیا، لیکن ہمارے رمضان میں اور ان کے رمضان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ صبح سحری میں بھی اچھے اچھے پکوان پکا کے، اچھے اچھے کھانے بنا کے کھائے، اور جب افطاری ہوئی تو افطاری کے لیے بھی الگ الگ قسم کے 10 قسم 4 قسم کے پکوان بنا کے بڑے مزے کے، چاہے وہ فروٹس ہو، چاہے وہ دکان سے کوئی چیز خرید کے ہو، چاہے وہ گھروں میں بنا کے ہو، مزے کی چیزیں کھانے کو بھی ملی، پینے کو بھی ملی۔ رمضان کا مہینہ آیا، عید کے موقع پر ہم اچھے کپڑے، نئے کپڑے خرید کے بھی ہم لوگ پہنے، لیکن وہی ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین اور غزہ کے رہنے والے، ان کو یہ خوشیاں تو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ تو چین و سکون سے نہ سحری کر سکے، نہ چین و سکون اور امن کے ساتھ نہ افطاری کر سکے۔ کئی لوگ روزے سے تھے، روزے کی حالت میں ہی بمباری ہوئی تو شہید ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ تو ڈر کے رمضان کا مہینہ گزارے، وہ تو بھوک سے، پیاس سے، نہ ان کو صحیح ڈھنگ کا کھانا ملا سحری میں، نہ پھر پیٹ بھر کے افطاری کر سکے، ایسے بھی ان کے روزے گزرے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، ڈر کے ان کی زندگیاں گزری۔ وہ لوگ جس طرح رمضان گزارے اور ہم جس طرح رمضان گزارے، کتنا فرق ہے یاد رکھو۔ تو یہ جو امن، یہ جو چین اور سکون، یہ جو ایک شانتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہم جو رمضان گزارے، اس پر تو ہمیں پھر ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کئی غریب ایسے بھی ہیں جن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا، جن لوگوں کو رمضان کے عید کے کپڑے خوشی سے نئے کپڑے پہننے کو بھی نہیں ملے، ایسے بھی کئی غریب ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم لوگ سوچیں گے تو دوسروں کے مقابلے میں ہمارا جو رمضان گزرا وہ کتنا اچھا گزرا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکریہ ادا کریں رمضان کے بعد۔ ورنہ رمضان ان کی زندگیوں میں بھی آیا، رمضان ہماری زندگیوں میں بھی آیا، لیکن بہت فرق ہے۔ وہ لوگ بھی عبادتیں کریں، ہم بھی عبادت کریں، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اتنے چین و سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں رمضان کو تو پا لیے لیکن ان کی صحت نہیں ہے، عین رمضان سے پہلے بیمار ہو گئے، رمضان سے پہلے ہی ان کو کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا کوئی ہاسپٹل میں وہ شریک ہو گئے جو بیچارے تڑپتے رہے، خواہش کرتے رہے کہ کاش اللہ میری صحت بھی اچھی ہوتی تو میں بھی رمضان کے روزے رکھ لیتا، کاش میں بھی اگر گھر کے پاس ہوتا، ہاسپٹل میں نہ ہوتا تو میں بھی مسجد کو چل کے جاتا، میں بھی وضو بناتا، میں بھی راتوں کا قیام کرتا، میں بھی تلاوت کرتا گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے۔ کتنے لوگوں کی ایسی خواہش تھی لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو جن کو اچھی صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ،
چین و سکون کے ساتھ اور صبح شام اچھے کھانوں کے ساتھ، عید کے دن اچھے کپڑوں کے ساتھ یہ رمضان گزرا، اور نیکیاں کمانے کے موقع کے ساتھ جن کو یہ رمضان ملا تو ان کو چاہیے نا کہ اللہ کا اور زیادہ شکر کرے، اللہ کا بہت زیادہ شکر کرے۔ ان لوگوں کے حالات کو سوچتے ہوئے جن لوگوں کو یہ چین و سکون، یہ امن، یہ خوشیاں نہیں ملی، اللہ ان کے مقابلے میں تو مجھے اتنی خوشیاں دیا، ان کے مقابلے میں اللہ تو مجھے اتنا اچھا رمضان گزارا میرا، یہ سوچ کے ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکریہ ادا کریں۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم شکر گزار بنو، تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، تو خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا موقع دے کر، صحت کے ساتھ، اچھے کھانے پینے کے ساتھ، تمام چیزیں اچھے انتظامات کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس رمضان کا موقع دیا عبادت کرنے کا، اس میں اگر ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اور زیادہ دے گا۔ جتنا ملا ہم کو اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اور دے گا انشاءاللہ اسی خوشیاں۔ لیکن اگر یہ نعمتیں پا کر بھی اللہ تعالیٰ کی اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی دے گا، اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ اس لیے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو رمضان کے بعد کرنے والے کاموں میں، رمضان کے بعد جو اعمال ہمیں کرنا ہے ان اعمال میں پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ زبان سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ دل سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا وہ نعمتیں اللہ کی راہ میں لگا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بنے۔ یہ پہلا کام تھا۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے رمضان کے بعد؟ رمضان کے بعد محاسبہ نفس، مطلب اپنے نفس کا حساب کرنا، اپنے اعمال کا حساب کرنا۔ کیسے؟ اس رمضان سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا، یہ ہے حساب۔ رمضان تو گزرا لیکن اس رمضان سے میں کتنا فائدہ حاصل کر لیا، اس رمضان میں صحیح اعمال میں کتنے کر لیا، یہ اپنے آپ سے ہم حساب کرنے والے بنے۔ کیا میں صحیح معنوں میں اس رمضان کے مہینے میں نمازی بن گیا؟ کیا میں صحیح معنوں میں اس رمضان کے مہینے کو پا کر تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، تمام برائیوں کو میں نے چھوڑ دیا؟ اس رمضان کے مہینے کو پا کر کیا میں میری زبان کا صحیح استعمال کر لیا؟ کیا اس رمضان کے مہینے کو پا کر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا؟ کیا صحیح معنوں میں میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیا؟ کیا صحیح معنوں میں اس رمضان کے مہینے میں جو مجھے وقت ملا اس وقت کا صحیح استعمال کر لیا؟ کیا میرے گناہ پورے معاف ہو چکے ہیں؟ اپنے آپ سے ہی سوال محاسبہ کرنا ہے، سوال کر لینا ہے اس رمضان سے کتنا میں نے فائدہ حاصل کیا، اور اس رمضان کے مبارک بابرکت مہینے کو پا کر بھی گناہ گار کا گناہ گار ہی رہا، کوئی میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اپنے آپ سے کیا ہے سوال کر لینے کی ضرورت ہے۔ یہ سوالات جو مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس جیسے جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں ان سوالات کا صحیح جواب کیا میرے پاس ہے؟ اگر میرے پاس ہے تو الحمدللہ میں مبارکبادی کا مستحق ہوں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ یہ سوالات اور اس جیسے جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کا صحیح جواب میرے پاس ہے کیا؟ ہاں الحمدللہ میں اس رمضان کو پا کر گناہوں کو چھوڑ دیا، جو رمضان سے پہلے گناہ کرتا تھا سب گناہ چھوڑ دیا۔ اس رمضان کو پا کر الحمدللہ میرے اندر 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت آ چکی ہے،
میں نمازی بن گیا۔ اس رمضان کو پا کر الحمدللہ زبان پہ بھی کنٹرول، نظروں پہ بھی کنٹرول، بے حیائیوں پہ بھی کنٹرول، ہر گناہ کے کام سے میں کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کا کنٹرول کر لیا، برائیوں سے بچ گیا اور میں اب نیک بن گیا الحمدللہ۔ اس کا صحیح جواب اگر ہمارے پاس ہے تو ہم مبارکبادی کے مستحق ہے، لیکن اگر اس کا صحیح جواب میرے پاس نہیں ہے، اگر اس کا صحیح جواب میرے پاس نہیں ہے، یعنی رمضان آیا اور چلے گیا، صرف رمضان کے حد تک نمازی تھا، صرف رمضان کے حد تک برائیاں چھوڑا، رمضان کے حد تک ٹی ویاں دیکھنا چھوڑا، رمضان کے حد تک کیا ہے میوزک سننا چھوڑ دیا، پھر رمضان گزرتے ہی میں پھر جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب میں رہا، تو پھر سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ رمضان آیا بھی اور چلے گیا بھی، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے اندر کوئی گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں آیا، تو پھر میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، تو میں بہت گناہ گار ہی ہوں ابھی تک۔ تو یاد رکھو یہ دوسرا کام ہے جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، ہر انسان اپنا حساب کر لینا۔ دوسرے حساب کریں گے، دوسرے بتائیں گے، نہیں، پہلے میں خود، میرا دل ہی ایک بہت بڑا مفتی ہے۔ دیکھیے زبان غلط بول سکتی ہے، لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ایک دل ہی ہے جو انسان کو اس کی سچائی بتاتا ہے۔ اس کی اپنی زبان جھوٹ بول سکتی ہے لوگوں کے سامنے، اجی تم یہ غلط بات بولے کیا؟ نہیں جی میں نہیں بولا۔ زبان بول سکتی ہے، لیکن اندر سے دل بولتا ہے نہیں تو بولا تھا، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کیا تھا، دل بولتا نا۔ تو اس لیے اپنے دل سے ہی پوچھ لو اس رمضان کو پا کر میرے اندر کیا تبدیلی آئی، کتنا مجھے فائدہ ہوا، کتنا میرا نقصان ہوا۔ تو اپنے آپ کا حساب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ہماری صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو ہمارے صحابہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ سے سوال کرتے تھے۔ تو یاد رکھو اس طرح ہم بھی اپنے آپ سے سوال کرنے والے بنے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ اب تیسرا کام جو کرنا ہے رمضان کے گزرنے کے بعد، وہ ہے نیکیوں کی حفاظت۔ نیکیاں تو کر لیے الحمدللہ، تو ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیسے؟ دیکھیے جی، کئی گناہ ایسے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ نیکیاں کرنا، جیسا کہ مثال کے طور پر بھی اگر ہم لوگ سمجھیں کہ ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو کاروبار کرنے والا کتنا کمایا صرف اتنا ہی نہیں دیکھتا، کمانے کے بعد کتنا جمایا وہ بھی دیکھتا ہے۔ سعودی جانے والے، دبئی جانے والے بھی جا کے وہاں صرف کماتے ہوئے پیسے بھیجتے ہی نہیں بلکہ وہ حساب بھی کرتے ہیں، ہم جتنے بھیجے اتنے میں بچے کتنے، ہمارے سیونگز کتنے ہیں، جتنے اخراجات تھے، جتنے خرچے تھے گھر کے کھانے پینے کے، اسکول کے بچوں کے، کرنٹ بل کے، تمام چیزوں کے خرچے جاتے پر کتنا بچا یہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ صرف جتنا کمانے کے بعد پورے کے پورے اگر خرچ کر دیے تو پھر فیوچر میں نقصان ہوگا۔ فیوچر میں ہو سکتا ہے کوئی بچہ بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو پھر جو بچا ہوا پیسہ ہے وہی تو کام آنے والا ہے۔ اس لیے کتنا بچا رہے یہ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے۔ مال کمانے کے بعد بچا کے کتنا رکھ رہا ہوں یہ تو فکر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی فکر ہو کہ میں نیکیاں بھی کما رہا ہوں، نیکیاں کمانے کے بعد اس میں سے بھی بچا کے کتنا رکھ رہا ہوں، اس کی بھی فکر ہو۔ حالانکہ اس کی فکر بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو شیطان ایسا ہمارے دماغوں میں خیال ڈال دیتا ہے کہ ارے ہم چھوٹی نیکیاں کر لیے، تھوڑے نیکیاں کر لیے، لیکن شیطان ایسا وسوسے ڈال دیتا ارے تم تو بہت کر لیے جی، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ لیے، 5 ٹائم نماز پڑھ لیے، تم کیا ہے تہجد کی نماز پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، ارے اتنے نیکیاں کر لیے جی، اب بس تمہارے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ شیطان اس طرح وسوسے ڈالتا۔ اور گناہ ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے، بہت کر لیتے، لیکن اس کو شیطان چھوٹا کر کے دکھاتا، ارے چھوٹا گناہ ہے جی تمہارا، نیکیاں اتنے زیادہ ہیں نا تمہارے پاس، اتنا چھوٹا گناہ کرنے سے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، کر لو گناہ۔
کوئی بات نہیں، گناہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ اس طرح شیطان ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈالتا۔ تو یاد رکھو، اصل میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو نیکیاں کریں ان نیکیوں کو بچا کے بھی رکھ رہے ہیں کیا، ان نیکیوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں کیا، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ کہیں نیکیاں تو کر لیے لیکن اس کے اوپر گناہوں کا دھول تو نہیں بیٹھا، نیکیاں تو کر لیے اس کے اوپر نفاق اور تکبر کا کیڑا تو نہیں لگا، نیکیاں کہیں دکھاوے کے شکار تو نہیں ہو گئے، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہمارے نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں تو چلے نہیں جا رہے، ہم نیکیاں تو کر لیے لیکن ہمارے نیکیوں کا ثواب دوسروں کے کھاتے میں تو نہیں چلے جا رہا، یہ ہم لوگوں کو سوال کرنا ہے۔ جیسا کہ اس رمضان کے مہینے میں شب بیداری ہم کر لیے، نوافل ہم پڑھے، روزے ہم رکھے، زکوٰۃ ہم دیے، اللہ کی راہ میں خرچ ہم کرے، تلاوت ہم کر لیے، استغفار ہم کر لیے، قیامت کے دن جب نام اعمال میں ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے نیکیوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم ڈھونڈ رہے، ہم تو سوچتے رہ گئے اللہ اتنی نیکیاں میں کر لیا تھا، اس دھوکے میں رہے، لیکن قیامت کے دن نام اعمال میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمارے نیکیاں ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اور پتہ چلے کل قیامت کے دن کہ نیکیاں تو تم کرے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کرے تھے، نیکیاں تو تم کرے تھے لیکن کسی کو گالی بھی دیے تھے، نیکیاں تم کرے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال بھی کھائے تھے، نیکیاں تو تم کر لیے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا زمین بھی قبضہ کر لیے تھے، کسی کی چغلی بھی کی تھی، کسی کا ناحق قتل بھی کر لیے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ نیکیاں ہم کر لیے اور پورا ثواب ان کے کھاتے میں چلے گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے تھے نا صحابہ سے، اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کیا بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سمجھتے ہیں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مالدار نہیں ہے، جو غریب ہے، شاید وہ مفلس ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، اصل مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیاں پہاڑوں کے برابر اس کے پاس ہوں گی، لیکن دوسری طرف سوال کرنے والے سوال کریں گے، اے اللہ یہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا، اس کے کھاتے میں نماز، روزہ، داڑھی، ٹوپی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کیا کیا نہیں ہے، لیکن اللہ یہ مجھے دنیا میں گالی دیا تھا، لیکن اللہ یہ میری غیبت کیا تھا، اللہ میرا مال چوری کیا تھا، اللہ میرا زمین قبضہ کرا تھا، اللہ میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس طرح سوال کرنے والے ہوں گے، سوال کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا دے، تو لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا اب ان کو دے۔ اللہ تعالیٰ اب وہ بندہ سوال کرے گا اللہ میرے پاس ہے کیا، اب میں کیا دوں؟ نیکیاں، کیا دینا ہے؟ نیکیاں دینا ہے۔ تو جس کو گالی دیا تھا تیرے نماز کا ثواب اس کو دے دے، جو تو جس کی غیبت کیا تھا، جس کی چغلی کیا تھا، اب کیا کر، اس کو روزے کا ثواب دے دے، اس کو زکوٰۃ کا ثواب دے دے، رمضان میں روزے رکھا تھا تیرے روزوں کا ثواب اس کو دے دے، اس کا زمین قبضہ کیا تھا اب تیرے حج عمرے کا ثواب اس کو دے دے، ثواب اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انصاف کروائے گا۔ نیکیاں ہم نے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے تو یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس طرح انصاف دلائے گا۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے ان کی تمام نیکیاں ختم بھی ہو جائیں گی اور سوال کرنے والے باقی رہیں گے، سوال کریں گے اللہ یہ جو نمازی، یہ جو حاجی صاحب، یہ جو عمرہ کرے سو، یہ جو حجن، دنیا میں تو برقع پہن کے، پردہ کر کے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی نیکی کے باتیں کر کے، لوگوں کے سامنے تو اجتماعات کر کے کروا کے بڑے دین کی باتیں کرنے والے، اللہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کرے تھے، ظلم کا اللہ تعالیٰ برابر بدلہ دلائے گا، یاد رکھو۔ اس لیے آج ہم طاقتور ہیں، آج ہمارے پاس پاور ہیں، آج ہم مالدار ہیں، آج ہم جوان ہیں، اب جو چاہے جس کے اوپر چاہے ہم جیسے چاہے ظلم کریں گے، ماریں گے، ہاں اور کیا ہے لوگوں کا مال کھا جائیں گے، ہمارے پاس پولیٹیکل پاور ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، جتنا بھی ظلم کرتے نا، آج ظلم تو ہے، ہم دیکھ رہے آنکھوں سے کتنے غریب، کتنے کمزور لوگ، کتنی عورتیں، کتنی بیوہ، کتنے یتیم ایسے ہیں بیچارے ظلم کے تحت کیا ہے مظلوم بن کر وہ ظلم سہ رہے ہیں، کیونکہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، بدلہ نہیں لے سکتے۔
اس لیے بیچارے ظلم سہتے 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 زندگیاں گزار رہے. لیکن جس کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ اگر میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو، ساس بہو کے ایک دوسرے کے ظلم ہو، غریب امیر کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو، یا نوکر اور کمپنی کا باس، نوکر اور دکان کا جو سیٹ اس کا ظلم ہو، کسی کا بھی کسی طرح کا بھی ظلم ہو، یاد رکھو ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کے شکل میں آئے گا اور ظالم کا گریبان پکڑیں گے مظلوم لوگ. اللہ انصاف دلا. تو اب تم کتنی بھی نیکیاں کر لیے، یہ رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کر لیے، جتنے بھی ثواب کے کام کر لیے، لیکن ظلم کی وجہ سے وہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو رمضان کے بعد کرنے والے اعمال میں تیسرا عمل بڑا اہم ہے، اس پر ہمیشہ ہم کو سوچتے رہنا ہے، غور و فکر کرتے رہنا ہے. نیکیوں کی حفاظت ہو رہی ہے کیا؟ تو نیکیوں کی حفاظت اچھے اخلاق کے ساتھ کریں گے، اور نیکیوں کو برباد کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو ہم دیکھیں، سوچیں کیا وہ گناہ تو نہیں کر رہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ. جیسا کہ ابھی ہم بولے اخلاق اچھے ہونا، کیونکہ برے اخلاق نیکیوں کو کھا جاتے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے مرتد ہو جانا، اسلام چھوڑ دینا. آج یہ فتنہ بھی بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس پر میرے کئی لیکچرز ہیں، کئی مرتبہ میں بول چکا، بتا چکا. چاہے وہ عشق اور محبت کے نام پر ہو، چاہے وہ غریبی کے نام پر ہو، چاہے وہ بیماریوں کے نام پر ہو. آج کئی مسلمان ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور اسلام چھوڑنے کی وجہ صحیح علم کا نہ ہونا. صحیح علم نہیں ہے، بچپن سے بچوں کو علم نہیں دیے، صحیح تعلیم نہیں دیے. اللہ کون ہے بچی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نہیں معلوم، جنت پہ یقین نہیں ہے، جہنم پہ یقین نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا اسلام کیسے آیا نہیں معلوم، اس کائنات کا رب کیا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. صرف رسمی طور پر نماز پڑھ لیے، ہاؤ امی ابا کیسا سکھا دیے ویسا نماز پڑھ لیے. اور رمضان کا مہینہ آیا تو سب لوگ روزے رکھ رہے تھے تو ہم بھی روزے رکھ لیے، تو ویسے ہی روزے رسمی طور پر ہو گئے. برقع پہننا تھا وہ بھی رسمی طور پر برقع پہننا ہو گیا. ہر چیز رسمی طور پر لوگ کیسا کر رہے ویسا کر لیے. رمضان کے روزے رکھے لیکن کیوں رکھنا تھا نہیں معلوم، اس کا مقصد کیا تھا نہیں معلوم. صرف بھوکے پیاسے رہنا یہی رمضان سمجھے، یہی روزہ سمجھے. اس لیے رمضان آیا بھی چلے گیا بھی، کوئی دل کے اندر ایمان نہیں بڑھا، نہ تقویٰ آیا، نہ اللہ کا ڈر آیا. اس لیے جتنے بھی رسمی دیندار ہیں وہی لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. کوئی کالج میں ملاقات ہو گیا، کسی سے فرینڈشپ ہو گیا، کسی سے محبت ہو گئی، آسانی کے ساتھ اسلام چھوڑ دیے. بلکہ باقاعدہ وہ ٹی وی چینلز میں انٹرویوز دیتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے بھی دھڑلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، ہاں بھائی ہم اسلام چھوڑ دیے، بہت اچھا کام کرے، ہم دوسرے دین میں آ گئے، یہی دین ہمارا اچھا ہے، وہ دین میں تو ایسا ہے، وہ دین میں تو ایسا ہے، اسلام میں تو یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہم تو اب آزاد ہو گئے. کیوں جی یہ بات کیوں بول رہی بچی آج؟ ہاں نہیں ہے علم، صحیح علم اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کو طلاق کا مسئلہ نہیں معلوم، اس کو پردہ کیوں کرنا نہیں معلوم تھا، ہاں اس کو نماز کیوں پڑھنا ہے نہیں معلوم تھا، رمضان کیوں آیا، روزے رکھنا کیوں تھا یہ بھی نہیں معلوم. اصل اس کو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ کون ہے معلوم نہیں ہے اس کو، اللہ کے رسول کون ہے، کیسا دین لائے، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی گزری، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کو. تو اب وہ کیوں نہیں بولے گی کہ ہاں میں جو دین چھوڑ دی، اسلام چھوڑ دی وہی اچھا ہوا، میں جو اب دوسرا مذہب قبول کر لی یہ اچھا ہے. وہ کیوں بول رہی ہے؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. تو یاد رکھو، اس لیے علم ہی انسان کو بچاتا ہے، مرتد ہونے سے بچاتا ہے. اور ایک بات یاد آئے تو یہ بھی سنا رہا ہوں میں آپ کو، بڑی اہم بات یاد رکھ لینا، بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا. کلمہ جو ہم پڑھے نا، ہم جو بولتے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھ لیے وہ جنت میں چلے جاتے. کلمہ پڑھے سو ہر آدمی جنت میں نہیں جاتا. جو علم کے ساتھ کلمہ پڑھتا وہی جنت میں جاتا. بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی فائدہ نہیں دیتا. مثال کے طور پر جی، اگر جیسا کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہ اگر راستے میں کہیں پر، جیسا کہ آٹو کو بھی آج کئی لوگ ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر، کئی دکان والے کیا ہے وہ سٹیکرز چپکاتے، بسوں کو بھی چپکاتے، فلیکس لگاتے. ویسے سٹیکرز اگر ہم بھی آٹو کے پیچھے لگا دیں گے، صرف اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کے لگا دیں گے، تیلگو اور انگلش کون سی بھی زبان میں، تو اب وہ سٹیکر جو بھی دیکھا ارے کیا ہے بھائی بول کے اس کو پڑھ لیا. جتنے بھی لوگ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سٹیکر پہ دیکھ کے پڑھ لیے، پامفلٹ پہ دیکھ کے پڑھ لیے، وہ تمام غیر مسلم جو بھی کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائیں گے.
کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھے نا پھر۔ اب ان کے کلمہ پڑھنے میں اور ہمارے کلمہ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے معلوم کر کے کلمہ پڑھے، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے معلوم کر کے ہم کلمہ پڑھے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ صرف کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ ایسا ہوتا تو دنیا میں ہر آدمی جنت میں چلے جاتا تھا۔ ہر جگہ مسلمان پوسٹرز بنا کے لگا دیتے تھے لا الہ الا اللہ، بڑا آسان تھا، پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیتے تھے۔ پھر تو ایسے کلمہ پڑھنے والے جنت میں تو نہیں جائیں گے نا۔ اس لیے علم ضروری ہے۔ تو ہمارے بچوں کو بھی اگر بچپن سے ہم لا الہ الا اللہ سکھا دیے کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، بیٹا لا الہ الا اللہ ہم کیوں پڑھے، جس الہ کا نام لے رہے وہ الہ کون ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کس کس کا انکار کرنا ہے، محمد رسول اللہ جو نام لے رہے یہ رسول کون ہے، یہ محمد کون ہے، کیوں آئے محمد اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اس کلمے کے تقاضے، اس کلمے کے شرائط، اس کلمے کا علم جب تک ہم ہمارے بچوں کو نہیں سکھائیں گے نا تو یہ امید مت رکھو کہ پھر ہمارے بچے بھی یہ فتنے میں نہیں پڑیں گے، یاد رکھو۔ اور یہ بھی امید مت رکھو کہ صرف بغیر علم کے کلمہ پڑھ لیے جنت میں چلے گئے۔ اور ہمارے ماحول معاشرے میں کبھی غور کر کے دیکھو، ہمارے گاؤں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے خاندان میں، پڑوسیوں میں جا کے کسی سے پوچھ کے دیکھو، بھائی آپ لا الہ الا اللہ پڑھے نا، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے پوچھ کے تو دیکھو، اس کا معنی کیا ہے کسی کو معلوم ہے کیا؟ پوچھ کے دیکھو، کتنے لوگ آپ کو صحیح جواب دیں گے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب، قل هو اللہ کا مطلب، اذان کا مطلب، اللہ اکبر کا مطلب تو بعد میں جی، کم از کم جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان اسلام میں انٹر ہوتا، داخل ہوتا، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب پوچھ کے دیکھو کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے دادی، نانی، پھوپھی، خالہ جو ہے ان کو پوچھ کے دیکھو کبھی، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحیح جواب دیں گے۔ تو جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں معلوم وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کلمے کا معنی نہیں معلوم وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو یہی وہ مسلمان ہیں جن کو علم نہیں ہے، رسمی طور پر سب لوگ کر رہے تو ہم کر لیے، سب لوگ نماز پڑھ رہے تو ہم پڑھ لیے، سب لوگ روزہ رکھ رہے تو ہم روزہ رکھ لیے، سب لوگ برقع پہن رہے تو ہم پہن لیے، سب لوگ داڑھی رکھ رہے تو ہم داڑھی رکھ لیے۔ اب اس کے ساتھ کوئی اگر فتنہ آ گیا، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ کوئی پسند آ گیا تو یہ دین چھوڑ دیے، وہ دین میں چلے گئے، کیونکہ اس کو یہ دین کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دین کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ کو چھوڑنا کتنا آسان ہوگا؟ بالکل۔ تو یاد رکھو، اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے کلمے کا معنی اور مطلب معلوم ہونا، تو مرتد ہونے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ برے اخلاق رمضان کے بعد کرنے والے کاموں میں تیسرا کام میں بتا رہا ہوں، ہمارے نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ نیکیاں جو ہم کریں مرنے کے بعد یہ نیکیاں ہمیں کام آنا، تو یہ حفاظت کیسے کریں گے؟ علم کے ساتھ کریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ کریں گے، اور مرتد ہونے سے بچ کے مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کو کھا جانے والے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے تنہائی میں گناہ کر لینا۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، کل قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ کے برابر، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے، لیکن ان کے نیکیاں غبار کی طرح، دھول کی طرح اڑا دی جائیں گی، بولے نیکیاں تو ہے لیکن دھول کی طرح۔ اب جو دھول ہوتا اس کی کوئی وزن ہے؟ کچھ بھی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کل قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا نا، ترازو میں وزن ہوگا نا نیکیوں کا ہمارا، لیکن اس کے پاس نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، داڑھی، ٹوپی، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، سب کچھ ہے، لیکن وزن ہی نہیں ہے، اڑا دیے گئے ہوا میں۔ صحابہ پوچھے حیران ہو کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایسا کس کے ساتھ ہوگا؟ اتنی محنت تو کرا بیچارہ لیکن اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بولے، اے صحابہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ تمہارا سوال ہے، یہ تم میں سے ہوں گے، بولے یہ جو لوگ ہوں گے یہ تم میں سے ہوں گے، مطلب کوئی مشرک کافر نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے۔ اور دوسری بات بولے اللہ کے رسول، یہ تو تہجد گزار بھی ہوں گے۔ کون؟ دنیا میں تہجد پڑھ کے گئے سو لوگ ہیں، صرف روزے رمضان کے رکھ لے کے، ایک رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لے کے، ایک رمضان کے مہینے میں مسلمان بن کے چلے گئے سو لوگ نہیں ہوتے، یہ صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھے سو لوگ نہیں ہوتے، یہ تو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے تھے اور دنیا میں تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی نیکیاں روئی کی طرح، دھول کی طرح اڑا دی جا رہی۔ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اکیلے میں اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے. کیا بولے؟ اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیتے. مطلب لوگوں کے سامنے تو نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار نظر آتے، لیکن جب اکیلے ہوتے نا، ارے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا جی، چلو اب جو چاہے گناہ کر لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چوری بھی کر لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کا مال کھا لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، زمین ہڑپ لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سگنیچراں جھوٹے کر دو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سود لے لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، موبائل میں گندی چیزاں دیکھ لو. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نماز چھوڑ کے سو جاؤ. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، شراب پی لو. کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلے میں. لوگوں کے سامنے شریف، لوگوں کے سامنے نیک، متقی، دیندار، نماز میں ہمیشہ دکھتے، داڑیاں ٹوپیاں سب رہتے، لیکن پیچھے اتنے حرام کام، اتنے غلط کام، اتنے جھوٹ، اتنے دھوکے باز. اللہ حفاظت کرے. تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ جو تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہوئے حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے، ایسے لوگوں کے نیکیاں ختم، برباد. بھلے کتنے بھی نیکیاں کرے ہوں گے، ان کے نیکیاں پورے اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دیتا. قیامت کے دن گرد و غبار روئیں کی طرح اڑا دیتا. بولے آج ہمارے نوجوان نسل، خاص طور سے ہمارے نوجوان کتنی برائیوں میں مبتلا ہے. امی نہیں دیکھ رہے، ابا نہیں دیکھ رہے، پڑوسی نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہا. پارکوں میں گھومنے والی کون عورتیں ہیں، کون سی بچیاں ہیں؟ ہماری ہی نوجوان. بیچاری دیکھے تو پردہ، برقع سب ہے. رمضان میں روزے بھی رکھی بیچاری، نماز بھی پڑھی، سب کچھ کری، لیکن امی ابا نہیں دیکھ رہے، پارکوں میں جا کے گھوم رہی ہے، بوائے فرینڈ رکھی ہوئی ہے، زناکاریاں، بدکاریاں اوئے ہوٹل میں مل رہی ہیں ہماری بچیاں. آج کہاں سے یہ گناہ؟ حیدرآباد کے تو اتنے نیوز سنتے، ہم اتنے نیوز سنتے ہیں، شادی سے پہلے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہوئے آج مل رہی ہے ہماری بچیاں. زناکاری، بدکاری تو اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی. حیران، آج سے 5 سال 10 سال پہلے ایسے واقعات کبھی سننے کو بھی نہیں ملے. دیکھنا تو دور، کبھی سنے، کوئی گمان بھی نہیں کرے ہوں گے ایسے ایسے حالات جو آج ہو رہے ہیں. اتنے خطرناک فتنے جو بڑھ رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا؟ اللہ دیکھ رہا. بولے سو احساس نہیں ہے؟ چلو لوگاں تو نہیں دیکھ رہے نا، اب کر لیں گے گناہ. چلو جو کرنا ہے اب کر لیں گے گناہ، کیونکہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا. اللہ رحم کرنا. تو بہرحال اس لیے یہ نیکیوں کو کھا جانے والے گناہوں میں سے مرتد ہونا بھی ہے، اور برے اخلاق بھی ہے، اور تنہائی میں گناہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک گناہ یہ بھی ہے، شرک. سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ اگر تم، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے رسول کو وارننگ دے کے بول رہا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے بھی اور تجھ سے پہلے تمام رسولوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. شرک بڑا خطرناک گناہ ہے. نماز بھی پڑھے، درگاہ کے پاس بھی چلے گئے. نماز، روزے، صدقہ، خیرات، قرآن یہ بھی ہے، تعویذوں کو بھی لٹکا لیے. نماز روزہ سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں نیمبوا ناریل لٹکا لیے. نماز روزہ سب کچھ ہے، پیروں کے سامنے، ولیوں کے سامنے جا کے سجدے کرنا، منتیں ماننا، نظر کرنا، نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں بھی چالو ہیں. تو پھر سمجھو کہ نیکیاں برباد ہیں. ایسے لوگوں کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. تم اللہ کو بھی مانو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانو، اللہ کی طرح، اللہ کے جیسا، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو بہرحال ایسے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ایسے گناہ کرنے والوں کے تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کرتا. ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، دکھاوا، ریاکاری. روزے بھی رکھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز بھی پڑھ رہے لیکن لوگوں کی تعریف کے لیے، صدقہ خیرات بھی کر رہے، لوگوں تعریف کرنا، واہ واہ بولنا، اس نیت سے کر رہے. تو دکھاوا بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا. جب نیکی ہماری قبول ہی نہیں ہوں گی تو کل قیامت کے دن کہاں سے دکھیں گی، کہاں سے اس میں وزن رہے گا؟ تو اس لیے یہ تمام گناہوں سے بچنا، تو پھر ہمارے نیکیوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. بچیں گے تو نیکیوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ ادھر نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ادھر نیکیاں پورے ختم ہوتے جائیں گے. تو یاد رکھو ان تمام گناہوں سے بھی ہم لوگوں کو بچنا ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان کے بعد کرنے والے اعمال میں سے ایک چوتھا عمل، اعمال صالحہ پر استقامت. استقامت کا مطلب جمے رہنا.
کیسے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ جو لوگ دنیا میں یہ بولے ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہیں۔ دیکھو، کسی چیز کو معلوم کر لینا اصل نہیں ہے، معلوم ہونے کے بعد اس پر جمے رہنا اصل ہے۔ سیدھا راستہ معلوم ہوا پھر اس راستے پر جمے رہنا، کل کے دن حالات کیسے بھی آ جائیں، برے آ جائیں اچھے آ جائیں، پھر بھی اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ ماشاءاللہ وہ فلسطین کے بچوں کا ایمان، جب ان کی زبان سے کبھی کچھ باتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک طرف روتے بھی ہیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہماری امی نہیں نظر آ رہی، ہماری امی کا انتقال ہو گیا، لیکن دوسری طرف ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، دوسری طرف ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے ابا شہید ہو گئے، جنت میں میرے ابا کے ساتھ ملاقات ہوگی، جنت میں میرے بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان کیسا ہے؟ استقامت، جس چیز کو تم جان لیے، جس چیز کو تم مان لیے یہ حق ہے، اس پر جمے رہنا، پھر اس سے ہٹنا نہیں۔ استقامت اعمال میں بھی، جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو 5 ٹائم نماز کے پابند بن گئے تو پھر اسی پر جمے رہنا، رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھ لیے، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے۔ رمضان میں صدقہ خیرات کر لیے، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے، جمے رہنا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 102 بھی دیکھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، مرتے دم تک۔ تھوڑے دن کرے، تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، نیکیاں ہمیشہ کرتے رہنا، مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنا، اس کو بولتے استقامت، جمے رہنا۔ حالات کیسے بھی آئے ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، حالات کیسے بھی آئے ہم عبادت نہیں چھوڑیں گے ایک اللہ تعالیٰ کی، حالات کیسے بھی آئے ہم شرک نہیں کریں گے، حالات کتنے بھی برے آ جائیں ہم اسلام پہ قائم رہیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اسی پر مریں گے۔ یہ ہے استقامت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال میں اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو۔ کیا بولے؟ جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا کیوں نہیں ہے، تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج حالات ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو اتنے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے لوگ بھاگ بھاگ کے آ جاتے، اب رمضان میں آ کے ایسا لگتا کہ بھائی بہت زیادہ نیک متقی ہوں گے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پورے کیا ہے تراویح میں لمبی نمازیں بھی پڑھ رہے، رات تمام دن تمام کیا ہے جب بھی موقع ملا قرآن بھی پڑھ رہے، صدقہ خیرات ذکر ہمیشہ زبان پہ سب چل رہا، رمضان ہوتے ہی سب چھوڑ دیا، اگلے رمضان تک پھر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل کو تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ 5 ٹائم کی نمازی ہیں، 5 ٹائم کی نماز ہمیشہ پڑھو، صرف رمضان میں پڑھ کے چھوڑو مت۔ قرآن کی تلاوت کر رہے، تھوڑا ہی کر رہے، روزانہ فجر کے بعد 10 منٹ ہی پڑھ رہے، 15 منٹ ہی پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو روزانہ پڑھو۔ صدقہ خیرات کر رہے، تھوڑا ہی کر رہے لیکن ہمیشہ کرو۔ اس طرح جو بھی عمل کرے پابندی کے ساتھ کرو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی سکھایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کی دعا وہاں پر مانگ رہے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو مت پھیر، اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو پھر غلط راستوں کی طرف مت پھیر اللہ۔
یہ دعا ہے۔ تو استقامت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، اللہ ہماری کوشش تو ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تیری مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رمضان میں تو پڑھ لیے 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے بعد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں تو برائیوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، دھوکے سے بچے، غلط کاموں سے بچے، فحش سے بچے، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں بچا کے رکھ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، یہ ہے اعمال صالحہ پر استقامت۔ یہ ہے چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد 5واں عمل جو رمضان کے بعد کرنا ہے، وہ عمل یہ ہے قضا روزے رکھ لینا، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا۔ اب چاہے وہ مسافر کے روزے ہو، حمل والی عورت کے روزے ہو، دودھ پلانے والے کی، حیض و نفاس والی کی، جس کی بھی روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو دین دیا، آسان دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو آپ سفر میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ کئی لوگ سفر میں بھی ہوتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے جی، آپ سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے، آپ کو روزے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تو رکھ لیے، کوئی بات نہیں، لیکن سفر میں بھی روزے چھوڑ سکتے۔ حمل والی عورت ہے، بچے کو اگر نقصان ہوتا، کوئی ڈاکٹر یہ بتایا تو روزے چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس حمل سے ہے تو چھوڑ دیے، نہیں۔ اگر کسی کے پاس نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ڈاکٹر بھی بولا کہ ٹھیک ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو حمل والی بھی روزے رکھیں گی۔ دودھ پلانے والی بھی، اگر اس کے بچوں کے دودھ میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کے جسم میں بھی کوئی اس کے لیے بھی صحت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تو وہ دودھ پلاتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو بھی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیے، وہ رمضان کے بعد جلد از جلد روزے رکھ لے۔ قضا روزے جلدی سے جلدی رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیر سے بھی روزہ رکھ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ابھی فوراً رکھ لینا۔ کیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا اس پہ۔ کیسا چھوڑ دیا؟ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے قضا روزے آپ مکمل کر لو، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو یہ رمضان کے بھی باقی ہے، وہ رمضان کے بھی باقی ہے، 4-5 سال کے پورے ایسے ہی قضا روزے رکھ لیے تو پھر بعد میں دشواری ہوگی، بعد میں مشکل ہوگا۔ اس لیے جتنے چھوٹے اتنے جلدی سے جلدی رکھ لو۔ اس میں فائدہ ہے کہ یہ ہوگا، دیکھو اگر رمضان کے روزے چھوٹے، اس کو رکھنا باقی تھا، 2, 4, 6, 8, 10 جو بھی، ہم نہیں رکھے، ہم تاخیر یعنی دیر کرتے گئے، اگلے رمضان کا انتظار کرے، آج کل اس طرح ٹالتے گئے، اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو پھر اس کی سزا ہوگی، کیونکہ جب تمہارے پاس موقع تھا، رکھنا تھا، مجبوری میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا، چھوڑ دیے، لیکن جب مجبوری ختم ہو گئی تو روزے رکھ لینا تھا۔ روزے رکھے بغیر اگر مر گئے تو پھر اس کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیوں نہیں رکھا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی رکھ لو۔ اگر آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی اجازت ہے، چھوٹ ہے، آپ اگلے رمضان سے پہلے رکھ سکتے۔ اور ابھی گرمی کا موسم شروع ہوا جی، نہیں مول صاحب ہمارے سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، گرمی کے موسم میں روزے نہیں ہو سکتے تو سردی کے موسم کا انتظار کر لو۔ بارش میں اور سردی کے موسم میں بڑی آسانی کے ساتھ روزے گزر جاتے ہیں اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ سردی کے موسم کے اور ٹھنڈے موسم کا انتظار کر رہے تو ویسا بھی انتظار کر کے قضا روزے جلدی سے جلدی مکمل کر سکتے۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، لوگ سوال کرتے روزے کیسا رکھنا، قضا روزے یعنی ایک ساتھ مکمل رکھ لینا کیا، یا چھوڑتے ہوئے بھی رکھ سکتے کیا؟ بالکل رکھ سکتے۔ آج ایک روزہ رکھے، کل نہیں رکھ سکے، پرسوں ایک روزہ رکھے، 2-3 دن روزے لگاتار رکھے، اس کے بعد چھوڑ دیے، پھر 2-3 دن کے بعد اور 1-2-3 روزے رکھ لیے، ایسا بھی کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں چھوٹے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، 1-2 روزے کرتے ہوئے آپ کبھی بھی رکھ سکتے۔ اور اس میں لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قضا روزے رکھتے ہوئے جمعہ کا دن آ گیا تو کیا جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ حدیث میں ہے نا، جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھو، جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنے کی جو بات آئی وہ اس لیے آئی کہ اگر کوئی خاص کر کے جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا شروع کرے، میں جمعہ کو جمعہ روزہ رکھوں گا، ہر جمعہ میں روزہ رکھوں گا، اس طرح اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا، خاص کر کے جمعہ کی نیت کر کے اگر رکھ رہا تو۔ لیکن اگر کوئی قضا روزے رکھ رہا ہے اور اس دوران میں جمعہ آ رہا ہے
تو پھر کوئی بات نہیں، آپ جمعہ کا بھی روزہ رکھ سکتے، کیونکہ جمعرات کو روزہ رکھے جمعہ کو بھی روزہ رکھیں گے، ہفتے کو بھی اس طرح قضا روزوں کے لیے جمعہ آ گیا تو روزہ رکھ سکتے۔ اسی طرح ہر مہینے کے جو نفل روزے ہیں اس میں بھی اگر جمعہ آ گیا، جیسا کہ 13، 14، 15 کے روزے، اس میں بھی جمعہ آ گیا تو بھی رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی نفل روزے منت وغیرہ کے ہیں اس میں بھی اگر جمعہ آ گیا تو آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے، لیکن صرف خاص جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو 5واں کام کیا کرنا ہے؟ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلدی سے جلدی رکھ لینا چاہیے۔ اب 6واں عمل جو ہم لوگوں کو کرنا ہے رمضان کے بعد، اگر فائدہ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی اگر رکھ لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ پورے سال کے روزے، یعنی رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے تو پھر یہ پورے سال 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اس کا۔ تو یاد رکھو یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا، وہ سوال یہ ہے کہ ہم قضا روزے پہلے رکھ لینا یا شوال کے روزے پہلے رکھ لینا؟ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ بول دیتے ہیں نہیں کیونکہ رمضان کے روزے ہی تمہارے مکمل نہیں ہوئے تو پھر تم شوال کے کیسے رکھ سکتے؟ کچھ لوگ یہ بولتے نہیں، اب وہ قضا روزے اور یہ شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے تو وہ یہ 2 برابر ہو جاتے۔ نہیں، برابر بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کون سا روزہ رکھنا چاہ رہے، نیت بتاتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھوں تو پھر وہ شوال کے 6 روزے ہی شمار کیے جاتے۔ تو رمضان کے بعد دیکھیے، کیونکہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، شوال کے روزے رکھنے کا جو وقت ہے وہ صرف 1 مہینے کا ہے۔ رمضان کے بعد شوال کا 1 مہینہ ہے، اسی 1 مہینے میں آپ 6 روزے رکھیں گے۔ اب یہ مہینہ گزر گیا تو پھر شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن قضا روزوں کے لیے وقت کب تک ہے؟ اگلے سال تک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور اس کے بعد قضا روزے رکھ لیں تو بھی جائز ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں پہلے قضا روزے رکھ لوں تو پھر رمضان کے گزرتے ہی عید کے بعد، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے بعد قضا روزے رکھ لو، پھر قضا روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لو، یعنی شوال کے مہینے میں ہی قضا روزے بھی کمپلیٹ کر لیے، شوال کے 6 روزے بھی کمپلیٹ کر لیے، الحمدللہ 2 بھی مکمل ہو گئے، 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل گیا۔ تو اس طرح 1 مہینے میں وہ روزے اور یہ روزے دونوں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یا نہیں جی مشکل ہو جاتا ہمارے لیے، اتنے روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم شوال کے 6 روزے اب رکھ لو، چھوٹے ہوئے روزے رمضان یعنی شوال کے بعد کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ رمضان کے عید کے فوراً بعد کنٹینیو 6 روزے رکھنا ہے، نہیں، شوال کا پورا مہینہ ہے آپ کے سامنے، پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے آج کا عنوان، جو رمضان کے بعد ہم کیا کریں، رمضان کے بعد کرنے والے اعمال کیا ہیں، یہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سب سے پہلے رمضان کے بعد کرنے والے اعمال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا کام ہمارے اعمال کا، ہمارے نفس کا جائزہ لینا، حساب لینا، محاسبہ کر لینا، کیا اچھے کام کرے، کیا غلط کام کر لیے، کتنے نیکیاں کر لیے، کتنا گناہ کر لیے، اور تیسرا کام نیکیوں کی حفاظت کر لینا۔ نیکیوں کی حفاظت گناہوں سے بچنے سے ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن سے بچنے سے ہمارے نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ پھر نیکیاں پورے ضائع ہو جائیں گے۔ اور چوتھا کام اعمال صالحہ پر استقامت، جو نیکیاں ہم کریں وہ ہمیشہ کرنے والے بنے، تھوڑے دن کر کے بعد میں چھوڑ دینے والے نہ بنے۔ اور پانچواں کام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا ہے۔ چھٹواں کام شوال کے 6 روزے بھی رکھ لینا ہے۔ یہ ہے
رمضان کے بعد کرنے والے اعمال اس مختصر وقت میں چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب جو بھی رمضان میں نیکیاں کیے ہوئے ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، ان نیکیوں کا اجر ہمیں ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تو ضرور دے، اور اسی طرح ہمیشہ صرف رمضان میں ہی نہیں رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور رمضان کے بعد بھی اور رمضان میں بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔